کیا وجہ ہے آپ لوگوں کو سیفی کیوں کہا جاتا ہے؟ سیفی کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح یہ سارے فالوور جتنے بھی سیفی فالورز ہیں. کئی جگہوں پہ کہا جاتا ہے آپ کرنٹ مارتے ہیں، یہ کرنٹ والا مولوی ہے، تو کیا اس کرنٹ سے کیا جان جا سکتی ہے؟ یہ کرنٹ ہے کیا اصل میں؟ اب بات کرتے ہیں حال کی. آج کل یہ سدھو اور یہ سارے اپنا پاؤں بھی ہلا رہا ہے، اپنے ہاتھ بھی ہلا رہا ہے. آپ کو پتہ آپ کے 10% آڈینس مسلمان، خاص طور پہ اہل سنت کی آڈینس، انجینئر نے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور وہ جیسے کہتا ہے ویسے وہ کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ویوز بڑھ گئے ہیں، اس کے ویوز سے جو ہے وہ اس میں کیوں اس طرح ہے کہ دنیا میں، پاکستان میں خاص طور پہ آپ لوگوں کو ایک علیحدہ کیٹیگری دی جاتی ہے؟ جو کام آج سلسلہ عالیہ کر رہا ہے، اس طرح کا کام. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست صوبان احمد. آپ دیکھ رہے ہیں دین ٹاکس. آج جو ٹاپک ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، اکثر ہی ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے اور کیا جاتا ہے، سیفی حضرات کون ہیں؟ مسجدوں کے اندر اکثر ہی لوگ کہتے ہیں کرنٹ والا مولوی ہیں، کوئی بھی تانے مارتے ہیں. اور اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے جب کوئی سیفی کسی کو دیکھتا ہے تو سامنے والا وجدان کی کیفیت میں، ناچنے کی کیفیت میں کیوں آ جاتا ہے؟ اس کے لیے آج ہم نے جن حضرت کو مدعو کیا ہے ان کا نام ہے سید نعمان حسن شاہ صاحب. شاہ صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. شاہ صاحب، سب سے پہلا جو میرا آپ سے سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا سیفی کوئی سلسلہ ہے، کوئی عقیدہ ہے، یا پھر کوئی فرقہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کو سیفی کیوں کہا جاتا ہے؟ سیفی کیا ہے؟ جی بہت شکریہ سبحان بھائی آپ کا. آپ نے یہ سوال، بہت اچھا سوال. اکثر حضرات پوچھتے ہیں کہ سیفی حضرات کون ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے. تو اصل میں یہ سلسلہ حضرت اخندزادہ پیر سیف الرحمن پیر ارچی مبارک جن کے نام سے یہ سلسلہ بنا ہے. جس طرح باقی سلسلے ہیں، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اصل میں سلسلہ سیفیہ کوئی خود سلسلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فالو کرتے ہیں نقشبندی جو سلسلہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ، اور پھر یہ چلتے چلتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح یہ سارے فالور جتنے بھی سیفی فالورز ہیں یہ اصل میں نقشبندی ہیں، نقشبندی مجددی. اور یہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ آپ کا ہی جو سلسلہ ہے وہی سلسلہ آگے جو ہے یہ سلسلہ سیفیہ کہلاتا ہے. تو پھر اس میں کیوں اس طرح ہے کہ دنیا میں، پاکستان میں خاص طور پہ آپ لوگوں کو ایک علیحدہ کیٹیگری دی جاتی ہے؟ تو آپ میں سے کوئی اس بارے میں آ کے لوگوں کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ چاہیے آپ کو بھی سوشل میڈیا پہ آ کے اس بارے کو ڈیفینڈ کریں، انہیں بتائیں کہ ہم بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور ہم روحانیت کا کام کر رہے ہیں، مجدد الف ثانی صاحب کا کام کر رہے ہیں. اس بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے تھی نا آپ لوگوں کو. ویسے جی اگر جو بھی علماء اہل سنت ہیں، اہل سنت، ان کا اگر دیکھا جائے تو وہ ان سے کوئی بھی اب پوچھ لیں اب کی جو صورتحال ہے کہ سلسلہ سیفیہ والے کون ہیں، تو وہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ سلسلہ الحمدللہ اس وقت اہل سنت کے جو بڑے جید علماء ہیں وہ اس سلسلے کو تسلیم کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو کام آج سلسلہ عالیہ کر رہا ہے، اس طرح کا کام جو شریعت ظاہراً بھی اور باطناً بھی دونوں اعتبار سے جو کام کر رہا ہے اس کا ثانی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، یا اس طرح بہت جید جو بڑے علماء ہیں، جا کے ان سے پوچھا جائے تو آپ کو بخوبی ان کا ایک آپ کو بتلایا جائے گا. اور باقاعدہ ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر ایک مطلب پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر بتایا بھی جاتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو آ کے ادھر ہمارے فقہ کے جو ہمارے امام ہیں ان سے پوچھتے بھی ہیں. تو الحمدللہ سب بخوبی جانتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ جو اہل سنت کا ہی ایک مرکز ہے. الحمدللہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا فوکس ہوتا ہے کلب جاری کرنے پہ. کلب جاری کرنا کیا ہوتا ہے؟ لطائف کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کے جسم کے اندر جو ہے پوائنٹس رکھے ہیں. جس طرح اب جو باڈی کا جو بندہ جاننے والا ہوتا ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں. اسی طرح جو عالم ارواح سے جو تعلق رکھتی ہیں چیزیں، عالم امر سے رکھتی ہیں، تو یہ وہی بتائے گا جو اس کو جاننے والا ہے.
تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ 7 لطائف کا ذکر کروایا جاتا ہے. ہمارا پہلا جو ذکر ہے وہ لطیفہ قلبی ہے، یعنی قلب کے اوپر آپ کو ذکر کروایا جاتا ہے. پھر روح، پھر سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، یہ تمام لطائف کا ذکر کروایا جاتا ہے. اس سے کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایک انسان، عام انسان مثال کے طور پہ جو سلوک کے راستے کا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کو کبھی غصہ آتا ہے، کبھی وہ جھوٹ میں، کبھی چغلی میں، کبھی کہیں نہ کہیں وہ روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ ہے کہ جب یہ ذکر کروایا جاتا ہے تو یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں وہ اس ذکر کی بدولت سے اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں. اگر ہم کہ اپنا آپ کو کوئی یہاں پہ باشندہ پیش کریں اور کہیں کہ آپ اس کا کلب یہاں جاری کر دیں تو آپ کر سکتے ہیں؟ جی، میں اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی کچھ نہ کچھ. ظاہری سی بات ہے کہ فار ایگزامپل آپ کوئی بھی اسکول میں جانا چاہتے ہیں تو پہلے اسکول میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم یہ جو دنیاوی اعتبار سے فری ٹرائل ہوتے ہیں وہ چیزیں اور ہیں، یہ روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں. اگر کوئی برتن اپنا سیدھا لے کے آئے گا تو اس کو انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ فیض ملے گا. اور مثال کے طور پہ اگر میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ دودھ والا ہے نا، دودھ والا اگر وہ آپ کو دودھ دینے کے لیے آ رہا ہے اور برتن آپ کا الٹا ہے تو آپ کہیں گے میرا دودھ کیوں نہیں اندر، اس کے اندر دودھ کیوں نہیں آ رہا، حالانکہ اس کا برتن ہی اپنا الٹا ہے. اگر وہ برتن اپنا سیدھا کر کے بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ وہ دودھ بھی آ جائے گا. اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ برتن بھی سیدھا ہو اور پھر اندر سے صاف بھی ہو. یہ نہیں کہ خالی مطلب برتن سیدھا کر کے بیٹھ گیا، اگر اس کے اندر پھر غلاظت ہے تو پھر وہی دودھ والا کیا کہے گا، پہلے برتن دھلوا کے لاؤ. تو اس لیے آپ باشندہ پیش کریں، کوئی پرسن پیش کریں، کوئی بھی پیش کریں، اسے کہیں اپنا برتن سیدھا کر کے آئے، انشاءاللہ اس کو ملے گا. کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جی پھر سیف الرحمان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نگاہ سے ہی قلب کے اوپر گندگی صاف کر دیتے تھے، اور ان نون بندہ بھی ان کے سامنے جب کھڑا ہوتا تھا تو وجدان کیفیت میں آ جاتا تھا. بے شک. تو ایسے ہی کہ اب ایسے موجود ہیں آپ کے آگے خلفاء میں سے، آپ میں سے، کہ جو اس چیز کو کرے کہ ہاں ہم بندہ پیش کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے ہی. بالکل اس طرح الحمدللہ آج بھی ہمارے جو مشائخ کا طریقہ ہے وہی حضرت اخوندزادہ پیر سیف الرحمان پیر اچھی مبارک والا ہے. الحمدللہ آج بھی کوئی بندہ اس جو بھی روحانی منازل طے کرنا چاہے وہ آئے. ہمارے شیخ طریقت ہیں جو پنجاب میں سب سے بڑے خلفاء میں سے ہمارے سرکار پیر و مرشد حضرت میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم عالیہ آستانہ عالیہ راوی ریان شریف. تو آپ کسی دن پروگرام بنا لیں، انشاءاللہ ضرور ترتیب بن انشاءاللہ. ویسے میں نے چکر لگایا ہوا ہے بچپن میں. جی جی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اکثر ہی جو لوگ کوئی پریشان حال ہے، پریشانی میں، وہ کوئی پیر ڈھونڈتا ہے، کوئی بابا ڈھونڈتا ہے، کوئی روحانی بیماری ہے، پیسے کا مسئلہ ہے تو پیر صاحبان کو ڈھونڈتا ہے. لیکن صوفیہ حضرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روحانی علاج نہیں کرتے، صرف اور صرف قلب جاری کرتے ہیں اور ذکر ہی کرایا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا بدن ٹھیک ہو گیا. آپ کا سوال ہے کہ دل کے اوپر کام کیا جاتا ہے، قلب بھی جاری کیا جاتا ہے. جب یہ قلب جاری ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دوسرے معاملات بھی حل ہو گئے. روحانی پریشانیاں ہیں، آپ کا آج کیا ڈپریشن ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور مالی الحمدللہ ہمارے حضرت کو آپ کے پیر و مرشد کی طرف سے دعا ہے کہ جو آپ کے سلسلے میں بیعت ہوگا آپ کو اس کو یعنی وہ فاقہ نہیں کاٹے گا. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی پیر بھائی ہیں، کوئی کرنل ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، میں خود آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں. اسی طرح مطلب اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو اسی طریقے سے ساتھ ذکر اب ظاہر بھی بہتر ہو گیا اور باطن بھی بہتر ہو جائے. اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں. لیکن اکثر ہی لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے کہ بابا ایسا ہو، فقیر ایسا ہو کہ وہ بھوکا رہتا ہو، کچھ کھانے کو نہ ملتا ہو اور ننگے پاؤں چلتا ہو، پھٹے کپڑے ہوں، بیچارے کے برا حال ہو، پر لوگوں کو بھاڑا ہو اور خود اس کا برا حال ہو. تو یہ میرے خیال سے جہاں تک میں نے پڑھا ہے پیری فقیری میں فرق ہوتا ہے. فقیر ڈفرینٹ چیز ہے، پیر ڈفرینٹ چیز ہے. اگر ہم اس سلسلے کو دیکھا جائے تو یہ ایک پیری سلسلہ ہے، فقیری نہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں جیسے عام علماء بتایا کرتے ہیں کہ یہ وظیفے سے دولت ملتی ہے، اس سے یہ ملتا ہے، اس طرح کے اللہ کے نام کے صفات والے وظائف بتایا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آپ نے ٹرم یوز کی پیر اور فقیر نا. اب میرا یہ سوال ہے کہ پیر اور فقیر میں فرق کیا ہے. سب سے پہلے تو
ہمیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیر اور فقیر میں فرق کیا ہے نا. تو اب اگر ہمارا یہ نالج ہے کہ لائک ایک بندہ آیا پیر کے پاس اور اس سے مرید ہو گیا تو یہ پیری مریدی, اور فقیر وہ ہے جس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس سے لوگ دعائیں کروا رہے ہیں تو وہ فقیر. اصل میں فقیری کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے سنا ہے یوٹیوب پہ یا کسی مطلب ویسے سنی سنائی باتیں. اگر ہم اس کو تھورلی پڑھیں تو آپ دیکھیں فقیر اصل میں ہوتا ہی وہی ہے جو ظاہر میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہو اور باطن میں بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا ہو. تو اس لیے فقیر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بزرگوں نے تو یہ لکھی ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن آقا نامدار سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اب دیکھیں اس طرح اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام سے بڑھ کر ان سے بڑھ کے کون سا فقیر ہے, ٹھیک ہے, اور جو تابعین ہیں تبع تابعین ہیں ان سے بڑھ کر کون فقیر ہے, لیکن انہوں نے اپنا ظاہر بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رکھا. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سیفی حضرات بےدبی کرتے ہیں, نعت کے پیچھے ذکر کرتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا ذکر سنا جائے کہ نبی کا سنا جائے, اور کئی بار ذکر کرنے والے اتنے اونچے ذکر کرتے ہیں کہ نعت کے الفاظ پروناؤنس کرنے والے کی سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آیا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے یا سنت طریقہ ہے؟ دیکھیں اگر کسی کو یہ اعتراض ہے نا کہ اللہ کا نام کے ساتھ حضور کا نام, تو یہ تو ہر چیز میں آپ اذان میں دیکھیں, آپ کلمے میں دیکھیں تو وہاں پر بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی بھی ساتھ ساتھ ہے. تو یہ جو نعت شریف ہوتی ہے, جو ہمارا مبارک صاحب علیہ رحمہ کا جو مخصوص طریقہ ہے, اس میں وہ نعت شریف جو پڑھتے ہیں ساتھ اللہ واضح ذکر کی پتہ چلتا ہے. باقی یہ ہے کہ مذاق اڑانے والوں نے جس نے اڑانا ہے اس کو جو مرضی سمجھاتے رہیں, اس نے تو اپنی دلیل پیش کرنی ہے. لیکن اگر آپ غور سے سنیں, دل سے سنیں, تو الحمدللہ نعت بھی سمجھ میں آتی ہے اور ذکر بھی سمجھ میں آتا ہے. اچھا, آج کل کے دور کے اندر جس طرح بہت سے فتنے اٹھ چکے ہیں, بہت سے ڈفرینٹ لوگ آ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں, سر عام کہتے ہیں ہم عالم نہیں ہے, جیسے انجینئر محمد مرزا وہ کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں لیکن میں جو ہوں مفتیوں سے بڑا ہوں. اس طرح کے بہت سے لوگ بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچاتی ہیں. تو آیا آپ لوگ ان کے خلاف کوئی بیان سیفیوں کا نظر نہیں آیا, جیسے خادم حسین صاحب کا آیا اور دیگر علماء کا آیا, حنیف قریشی صاحب کا آیا, اور بھی کافی لوگوں کا آتا رہتا ہے, کبھی سیفی حضرات میں سے ڈیفینڈ نہیں کیا گیا ان چیزوں کو؟ الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ سلسلہ عالیہ کے جو لوگ ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے نزدیک یہ انجینئر یا یہ جو بھی آپ جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں تو ان کی وقت نہیں ہے. جو علماء ہیں ان کی اصل میں وارث دین کے علماء ہیں. تو جو عالم ہے اس کا مرتبہ کسی غیر عالم کے برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ایک اوپر والی سٹیج پر ہے. تو آپ نے جس طرح نام لیا, اگر آپ تھوڑا سا یوٹیوب کو تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھیں گے تو بہت سارے بیانات آپ کو مل جائیں گے سلسلہ عالیہ کے. ہمارے جو صاحبزادہ صاحب ہیں ان کے ماشاءاللہ بیانات ہیں. اسی طرح جو تحریک, ابھی تو آپ نے بابا جی کا نام لیا, تو الحمدللہ ہمارا تو بہت کلوز ریلیشن ہے قبلہ بابا جی علیہ رحمہ سے بھی, اور تحریک کے صاحب, اور یہ سب کے سامنے ہے, کوئی عام ڈھکی چھپی بات نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے, ہم اس کو بات نہیں کرتے, لیکن آپ کو پتہ آپ کے 10% آڈینس مسلمان, خاص طور پہ اہل سنت کی آڈینس, انجینئر نے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور وہ جیسے کہتا ہے ویسے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ یہی سوچتے رہے, یہی سوچ رہی ہم لوگوں کو سمجھا نہیں کسی کو, تو ایسے تو ہمارے ایمان خطرے میں چلے جائیں گے. دیکھیں الحمدللہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہر لحاظ سے اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سلسلہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بہت ورکنگ کر رہے ہیں. آپ نے نام لیا کہ بھی اس میں اس فیلڈ میں ورک نہیں کر رہے, اس میں بھی ورک کر رہے ہیں. اب یہ الگوریدم آپ کو بھی پتہ ہے, ساری چیزوں کے کچھ اوپر نیچے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معاملات وہ اس طریقے سے بریف نہیں ہو پاتے. کچھ چیزیں ویڈیوز بھی موجود ہیں, بیانات بھی موجود ہیں, احتجاج بھی موجود ہیں, سارا کچھ ہی موجود ہے. اب لیکن یہ ہے کہ اس پہ ابھی وہ واضح طور پہ سامنے نہیں آ سکیں کیونکہ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی. تو یہ الحمدللہ ہماری جو ٹیمز ہیں جو ورک وہ اپنا پورا ورک کر رہی ہیں. اس میں ختم نبوت کے ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ وہ کورس کروا رہے ہیں ختم نبوت کا, اور وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب انہوں نے لوگوں کو ختم نبوت کا کورس فری میں کروایا ہے, یونیورسٹیز میں جا کے, کالجز میں جا کے, اسکولز میں جا کے.
تو الحمدللہ اگر وہ ظاہری طور پہ ویوز، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ویوز بڑھ گئے ہیں، اس کے ویوز سے جو ہے وہ عوام کا کیا جائے، اس طرح اگر دیکھا جائے تو قرب قیامت میں جو ہے نا جی، جو دجال ہوگا عوام اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوگی. تو میرا سمپل سا یہ جواب. لیکن دیکھیں نا، مخالف کے خلاف تو کھڑا ہونا چاہیے، تلوار کے ساتھ، زبان کے ساتھ. ہم جیسے آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو اپیل کر سکتے ہیں آپ لوگ مل کے کہ یہ اس طرح بات کر رہا ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے. 295A لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اس طرح کے معاملات میں ہم لوگوں کو چاہیے، اب سب علماء کو چاہیے کہ گورنمنٹ سے اپیل کرے. ایک پروسیجر ہے نا گورنمنٹ کا، اداروں کا، ہم ان کے تھرو جو ہیں وہ جائیں. نہیں تو پھر ہم پہ وہی الزام آئے گا کہ ہم جو ہیں وہ خطرناک ہیں، جہادی ہیں، ایکسٹریمزم والے ہیں. اگر ہم بڑے آسان طریقے سے جو ہمیں لاء بتاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم لوگ متحد ہو جائیں ایک پڑھے لکھے نظام کے ساتھ، تو میرے خیال سے ایسے جو فتنے اٹھتے ہیں وہ اٹھنے سے پہلے ہی بیٹھ جایا کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں لیگلائزیشن یا جو لیگل جو آپ نے بات کی، تو یہ تو اول درجہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی، اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی وکلاء فورم ہیں، آپ کو شاید اس کا علم ہے کہ نہیں، ہمارا پورا سلسلے کا بھی ایک وکلاء فورم ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، اگر ایسا کوئی مسئلہ بنا ہے تو وہ سب سے پہلے لیگل طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے، قانونی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے وکلاء سے مشورہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے، اس کے جو قانون ہیں اس کے مطابق، پاکستان کے جو قانون ہیں اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ سلیوشن نکالا جائے. تو الحمدللہ ہمارا تو فرسٹ پریورٹی اپنے قانون کے ساتھ ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں جو بڑے مطلب ادارے ہیں، ان کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، HODs ہیں، وہ بھی ہمارے سلسلے کے ہیں. نشتر ہاسپٹل ملتان کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی ہمارے مطلب حضرت کے خلیفہ ہیں. اس طرح نسٹ یونیورسٹی کے. تو الحمدللہ ہمارا تو ہے ہی سارا قانون کے ساتھ، اور پورا ہر لحاظ سے ان کو جواب دیا جا رہا ہے. اچھا، آپ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مظلوم بے حرمتی ہوتی ہے. کئی جگہوں پہ آپ کی ویڈیو پہ ایڈٹ کیا گیا، ادوکن ڈال دیا گیا گیم والا، اور کئی جگہوں پہ کہا جاتا ہے آپ کرنٹ مارتے ہیں جی، کرنٹ والا مولوی ہے تو بندے مر جان گے، نہیں جانا. ایون کبھی میں کسی کو کہہ دوں کہ سیفی حضرات کی محفل ہے تو ڈر جاتا ہے، کہتا نہیں یار وہ کرنٹ مار دینے تو کچھ ہو نہ جائے. تو کیا اس کرنٹ سے کیا جان جا سکتی ہے؟ یہ کرنٹ ہے کیا اصل میں آپ کا جو سوال ہے وہ ہے کہ وجد کی کیفیت کے بارے میں، کہ وجدانی کیفیات، یہ کرنٹ جو بظاہر ہی وہ یہ کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. اب یہ حدیث مبارکہ جو ہماری جو متبرک کتابیں ہیں احادیث کی، ان کے اندر یہ موجود ہے جنہوں نے پڑھا ہے. اور باقی رہی بات، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ چلتی چلتی آپ چلے جائیں حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ اگر ان کی ہسٹری پڑھیں تو آپ ان کی ہسٹری میں آتا ہے کہ آپ جب محفل کیا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے پہلے تو بات تھی کال کی، کال کا مطلب زبانی بات کرنے، اور اب بات کرتے ہیں حال کی. جب وہ حال کی بات کرتے تھے تو 70 جنازے بھی آپ کی محفل سے اٹھا کرتے تھے. اور رہی بات یہ وجد کی کیفیت، میں ایک سمپل سی اس کی ایک مطلب اس کا جواب دوں گا. ایک آپ کو جو آج کل لوگوں کو یہ ایک بڑا ہے کہ لاجک جو ہے نا، اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. مجھے ایک آپ بات بتائیں کہ ایک عام پرسن ہے جو مثال کے طور پہ گانا سن رہا ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ وہ آج کل یہ سدھو اور یہ سارے وہ اپنا پاؤں بھی ہلا رہا ہے، اپنے ہاتھ بھی ہلا رہا ہے، بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بالکل مست ہے، اور کوئی راک سٹار بنا ہوا ہے اور کوئی کون سا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر اللہ کا ذکر ہے جو سلطان الذکر ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. تو اس کے ذکر میں انسان محو ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. اصل میں نا ہمارے یہاں پہ دین کو بڑا زیادہ وہ کہتے ہیں ڈیسنٹ ہو، آواز نہ آئے، اور بہت زیادہ تنقیدی دیکھا جاتا ہے. مطلب پچھلے دنوں کے اینکر نے کہا ٹی وی بیٹھ کے، میں نام نہیں لوں گا، کہ بھائی میں یہاں پہ کوئی بات نہیں کروں گا، یہاں پہ تو قتل کے فتوے لگ جاتے ہیں. مطلب ہم ہمارے ملک کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے، یہاں پہ دین کو ایک زبردستی کہا جاتا ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ امیج کریٹ کی جاتی ہے. تو کیا آیا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سوشل میڈیا کی جو اب کی حالت اس کو دیکھتے ہوئے، سیفی حضرات نے کچھ سوچا ہے کہ اس چیز کو تھوڑا کور کریں، ٹی وی پہ نہ لے کے آئیں، یا پھر یہ اللہ کا ذکر ہم کھل کے کریں گے؟ دیکھیں، آپ کا جو کوشچن ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ لائک جو روحانیت ہے نا، وہ نام ہے باطن کا.
ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جو باطنی معاملات ہیں وہ آلریڈی باطن میں ہی چل رہے ہیں. وہ آگے کوئی کیمرے میں کوئی اس طرح کوئی خاص اس کا کوئی پریزنٹیشن نہیں چل رہی کہ اس کو ظاہر کیا جائے، کیمرے میں لے کے آیا جائے. دوسری بات رہی آپ نے بات کی اینکرز، وہ کہتے ہیں کہ فتوے لگ جائیں گے یا وہ والی بات. تو دیکھیں اینکرز کا نام یا وہ دین جو ہے وہ علماء اس کے وارث ہیں، عالم لوگ جو ہیں وہ وارث ہیں. وہ اگر اینکر کیا کہہ رہا ہے، اسپورٹس مین کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات کی اتنی وقت نہیں ہے جو عالم کی بات کی وقت ہے. تو اس لیے جو علماء ہیں ان کے نزدیک الحمدللہ سلسلہ عالیہ کا ایک بہت بڑا کام ہے. الحمدللہ کہ 1000 سے اوپر کے قریب ہمارے آستانہ شریف سے صرف مدارس جڑے ہوئے ہیں. اور وہ خالی یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کو چٹائیوں پہ بٹھا کے اور بس وہ کھانا کھلا دیا اور حفظ کی کلاسیں دے دیں. الحمدللہ وہاں پہ RT کے پورے لیبس بنی ہوئی ہیں اور میڈیکل کے سارے شعبہ جات ہیں الحمدللہ. یعنی دین اور دنیا دونوں کے ساتھ ہیں. تو ایکسٹریمسٹ مجھے نہیں پتہ آپ لوگ کس کو کہتے ہیں یا اینکر پسند کسے کہتے ہیں. ایکسٹریمسٹ میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اب دیکھیں ایک تو دین میں خالی آ گیا، تو ایک دین کے خلاف جو بندہ ہے وہ بھی تو ایک ایکسٹریمسٹ ہے. مثال کے طور پہ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ ان مولویوں کا کام ہے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں اب وہ جس حد میں وہ جا رہا ہے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے؟ نبی علیہ یہ تو وہ تو اپنے حکم پورا کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ. اگر وہ کہتے ہیں فلاں بندے نے داڑھی رکھ کے یہ کام کر لیا، اب اس کے 2 کام ہیں. اگر اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ وہ کوئی دوسرا غلط کام بھی اگر کر رہا ہے تو اسے غلط کام کرنے کا گناہ ہے، داڑھی کٹوانے کا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس نے رکھی اس کا ثواب اس کو الگ سے ملے گا. تو یہ میرا سمپل سا اس کا جواب ہے. یہ تھے سید نعمان حسن شاہ صاحب. سید زادے بھی ہیں سب سے پہلے تو، اس کے علاوہ روحانی سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں. ہماری سر آنکھوں پہ ہم ان کے غلام ہیں، ان کا خون ہی ایسا ہے. اور بڑے آسان طریقے سے انہوں نے آج ہمیں بتایا کہ اصل میں سیفی سلسلہ کیا ہے. یہ جو مشہور ہے ادوکین کرنٹ مولوی یا کوئی بھی ہم بے ادبی کرتے ہیں، بیسیکلی وہ لوگ بے ادب ہیں جو لفظ بولتے ہیں، جو کردار ادا کر رہے ہیں. تو سیفی سلسلہ دین کے لیے بڑا اچھا کام کر رہا ہے. یتیم بچوں کے لیے مدارس ہیں، لنگر کھلایا جاتا ہے وہاں پہ ان کو. اس کے علاوہ ان کے کلب اور روحانی باتیں ہیں، بس وہی سمجھ سکے گا جو دل سے ان کے پاس چل کے آئے گا، دل کو خالی کر کے آئے گا. انشاءاللہ امید ہے آپ کا میرا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اور انفارمیشن ملی ہوگی، اور اس انفارمیشن سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور تنقید کم کریں گے.